ایتھنز میں جو درجہ حرارت کی تیزی آ رہی ہے تو اس تیزی نے جو سبز گھاس ہے اور جو پودے ہیں چھوٹے جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی خشک کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے اثرات نہ صرف موسم پر پڑ رہے ہیں، موسم کی وجہ سے انسانوں پر پڑ رہے ہیں، وہ بھی شدت سے پیاس اور جو نمی ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی کمی ہو رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایتھنز کے جو میرا گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں اس میں ہم نے پچھلے دنوں یہ گھاس کاٹی، تو اس کی وجہ سے جو جڑی بوٹیاں سبز اور پتے جو تھے وہ بھی تلف ہوئے۔ تو اس سے متاثر ہوئے 4 کچھوے جو ہمارے گھر کے آنگن میں گھومتے رہتے ہیں، ان میں 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں۔ آج صبح سے ہی ایک کچھوا جو ہے بڑا، تو وہ میرے گھر کے دروازے کے باہر اس نے کافی دفعہ مجھے آواز لگائی، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دوبارہ جب دیکھا، اس نے وہ شور کیا اس کو لگا کر، تو میں نے پھر سمجھا کہ یہ پانی سے لیے مانگ رہا ہے اور اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو پہلے پانی اوپر ڈالا جس کو اس نے پیا، اور پینے کے بعد اس کو میں نے کچھ سلاد کے پتے جو ہیں وہ کھلانے شروع کیے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ وہ گھاس جو ہے سلاد کے پتے جو ہیں وہ کھا رہا ہے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں، شاید میرا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا سکے۔ تو گرمی میں جہاں اپنا خیال رکھتے ہیں وہاں ایسے جانوروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی اپنی پیاس اور بھوک جو ہے اس پر کو مٹا سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، ایک احساس بھی ہے، رحم دلی بھی ہے، اور ہمارا فرض بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بھی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان پر غور کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں۔ آج ویسے بھی عید الاضحیٰ ہے، تو اس عید کی نسبت سے جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو ہمیں اپنے پیٹ جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، طوطے ہیں، چڑیاں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ خصوصی خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو ایتھنز یونان سے آج کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کس نئی چیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔